آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ دنیا والے دیکھ کے خوش ہو؟ دنیا والوں کو خوش کرنا ہے؟ نہیں، دنیا والوں کو خوش کرنا نہیں ہے. سپیکرز کو اندر رکھو کہ مجمع بھی اندر آ جائے. تھوڑا بانی مجلس بھی اس معاملے میں کوآپریٹ کرے کہ باہر لگائی نہیں کہ سب اندر آ کر بیٹھ کے عزاداری کرے. اور ایک جگہ بیٹھ کے آپ کو اندازہ ہے جب گریا ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، جب ذکر حسین ہوتا ہے اور مصائب پہ گریا ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کی نگاہ معصومین کے، کن کن معصومین کی نگاہ ان کے اوپر پڑتی ہوگی. ایک کسی کا آنسو اس کی تقدیر کو بدل دے. تو کوشش یہ کرو کہ باہر کہنا بند کر دو. لوگوں کو پتہ چلے کہ اندر کوئی غم ہو رہا ہے بابا، غم ہو رہا ہے. ہم غم کے میں شریک ہونے آئے ہیں، کوئی خوشی میں شریک ہونے نہیں آئے جو باہر ٹھہرے ہوئے. خوشی میں شریک ہونے نہیں آئے جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. باہر ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجلس میں آئے تو مجلس میں فرش عزا پر آئے. اور فرش عزا کی جو برکت ہے، میرا تو ایمان اور یقین ہے کہ اگر فرش عزا پہ بیٹھ کر کوئی خلوص سے دعا مانگے، مجلس ختم ہو جائے اور اس کے بعد بھی بیٹھو فرش عزا پہ. یہ پھر میں نہیں کہتا، یہ اس ملائکہ سے پوچھو، ان ملائکوں سے پوچھو کہ جب ملائکہ مجلس میں آ کر واپس جاتے ہیں، جب عرش الہی پہ واپس جاتے ہیں تو دوسرا ملک پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اتنی خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے. تو وہ یہ کہتے کہ حسین کی عزاداری میں مجلس میں گئے تھے. تو وہ ملائکہ پوچھتے تو کیا آپ ختم ہو گئی؟ تو وہ کہتے کہ ہاں مجلس تو ختم ہو گئی، اس لیے ہم آئے. تو یہ جو دوسرے ملائکہ ہے وہ ہاتھوں کو اب اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ سے بات کرتے، کہتے ہیں میرے مالک اب اس جگہ کی ہم کو زیارت کرا دے، اتنی اجازت دے دے کہ جہاں حسین کا ذکر ہوا ہم وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر ان برکتوں کو لے. تو اندازہ لگاؤ کہ مجلس ختم ہونے کے بعد خواہش ملک کر رہا ہے اس جگہ پہ بیٹھنے کی. اب اندازہ لگائیے کہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے. اگر اس جگہ کی اہمیت کو ہم نہیں جانے تو کون جانے گا دوستو. آپ کی پیدائش کی ہوئی، ہماری پیدائش کی ہوئی اس عزاداری کے لیے. اب 2 مہینے 8 دن میں میرا ریکریشن یوتھ کے ساتھ خواہش معروضہ کہ 2 مہینے 8 دن میں اپنی لائف کو بدل دو. بہترین موقع، سنہرا موقع ہم سب کو ملنے والا ہے کہ 29 محرم سے 8 ربیع الاول تک ہر شیعہ مصروف عزا ہے. اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں. پہلی محرم کو چاند کو دیکھنے کے بعد عہد کر لو، ہر شیعہ اپنی طرف چیک کر لیں کہ میں نے کیا کیا، اور حسین سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد جب یہ عزاداری ختم ہو تو دنیا پھکار کے کہے کہ ایسے حسین کے عزادار ہوتے ہیں. مثال بن کر حیدرآباد میں ہم عزاداری کریں. آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہے، اس لیے کہ یہ عزاداری کوئی معمولی چیز نہیں. جو بھی اس عزاداری میں حصہ لیتا ہے نا، حسین اس کا عطا کرتا ہے. حسین کا بجٹ بہت بڑا ہے. حسین کا کوئی چھوٹا بجٹ نہیں ہے. میں ایک بات کہوں کہ حیدرآباد میں پہلی محرم سے 10 محرم تک جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہوگا وہ کسی کے پاس ریکارڈ ہے؟ کوئی بتا سکتا کہ ایک عزادار ایک گھر سے 10 دن کی میں بات کر رہا، صرف 10 دن کا کوئی مجھے بتا دے کہ حسین کا بجٹ حیدرآباد کا کتنا ہے؟ انلیمیٹڈ ہے، کوئی ریکارڈ میں نہیں آ سکتا. کتنا نظر، کتنا لنگر، کتنا شربت حسین کے نام پہ ہر گھر سے بٹ رہا ہے، راستوں پہ بٹ رہا ہے. تو اتنا بڑا بجٹ ہے حسین کا، اتنا بڑا بجٹ، اتنا کریم حسین. یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان سے پوچھو بابا تم خرچ کہاں سے کر رہے ہو؟ کہاں سے خرچ کر رہے ہو؟ کیا ہوگا اتنا پورا پیسہ ختم ہو جائے گا؟ دوستو آپ کو تو پتا ہے، بیٹی کی شادی کوئی کرتا ہے تو مہینوں پریشان رہتا ہے، قرضے لیتا ہے تو سوچتا ہے یار ادا کیسے کروں گا. لے تو لے لیا، ادا کیسے کروں گا؟
وار حسین کی طاقت، وار حسین کی قوت، لینے والا کبھی ورید نہیں رہتا، اس کو پتا ہے کہ کوئی ادا کرنے والی ماں ہے، کوئی ورید نہیں رہتا۔ اتنا لنگر، اتنا امام کے نام پہ بٹ رہا، میں تو کہتا ہوں نا بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ نہیں ہوگا جو حسین کا بجٹ ہے، اتنا بڑا بجٹ حسین ایسا کرے، اور خرچ ہو رہا ہے اتنا یقین کے ساتھ، اس کو پتا ہے کہ آئندہ سال میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا۔ خرچ کرنے والے کو ایک اطمینان ہے، خرچ کرنے والا خوش ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی شادی کر کے انسان سوچتا ہے یار میں نے اتنا کیوں دے دیا، آج اتنا قرضوں میں ڈوب گیا، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ حسین کے عزادار نے مجلسوں میں خرچ کر کے یہ کہا کہ میں قرضدار ہو گیا، کوئی نہیں کہا۔ بہت بڑا حسین کا وجہ ہے، لیکن دعا یہ کرو کہ ہم جو خرچ کریں نا، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، جو مجھے میسیج دینا تھا میں نے دے دیا، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً۔ حسین کے اوپر خرچ کرنا، ایک ایک پائی رزق حلال ہو تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ حلال رزق سے حسین کے خرچ کرو، پھر دیکھو کہ حسین تمہارے رزق میں برکت کیسے دیتا ہے۔ ایک پائی بھی حسین کے خرچ میں، میں کچھ نہیں کہتا، بس اتنا کہہ رہا کہ رزق حلال رزق سے خرچ کرو، پھر دیکھو کہ امام اس کا جزا اور اس کی عطا کیسے دیتا ہے۔ کبھی تبرک میں کبھی مت کرو، مت کرو، اگر کوئی کہتا ہے تو اسے کہنے دے، تبرک میں کبھی کبھی مت کرو، اس لیے کہ ہم نہیں کھلا رہے، کوئی اور کھلا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حسین کے عزادار کو کھلا سکیں؟ ہم کو کوئی اور دے رہا ہے تو ہم تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ سعادت ملی، معصوم نے ہم کو چنا اور ہم حسین کے نام پہ خرچ کر۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں کتنے ملین اور بلینر پڑے ہوئے ہیں ہندوستان، ایسے کتنے یہ استقبال خدا کی مجلس ہے، آپ تمام ایسا استقبال کریں سرکار حسین ابن علی کا، جب تک آواز آئے ارے میرے مولا کے آپ تمام کو زیادہ نصیب ہو جائے۔ میں زندہ رہوں گا، پھر بولوں گا، میں کوثر میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، تاریخ بھی نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ حیدری، نعرہ تجلی، نعرہ قدری، یاد محمد آل محمد۔ دوستو دنیا میں اتنے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے شہر میں خود اتنے بعض مومنین اتنے رئیس ہیں، دنیا بھر میں پیسے والے ہیں، لیکن بعض وقت ان کو ایک مجلس میں خرچ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور بعض ایک جھوپڑی اور ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے۔ حسین جسے چن لے، یہ ہماری قسمت ہے کہ فاطمہ کے لال کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے، لیکن اگر حسین نے آج چنا تو اپنی اس تقدیر کو ہمیشہ باقی رکھو، اطاعت حسین میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ فیالیتنی کا مقصد یہ ہے، ایک چیز یاد رکھ لو، مظلوم کو اگر کوئی واجبات کو ترک کرتا ہے تو حسین کبھی راضی نہیں ہوگا۔ مجھے آج کی مجلس کا یہ امپورٹنٹ میسیج دے رہا ہوں میں آپ کو، میں یوتھ کو دے رہا ہوں کہ اگر کوئی واجبات کو ترک کر کے کہے کہ میں حسین کو راضی کروں گا تو حسین کبھی راضی نہیں ہوگا۔
حسین جو آئے تھے کربلا، مقصد حسین یہ تھا کہ ابن عباس نے جب پوچھا تھا کہ آپ جا کیوں رہے اتنی پورے بچوں کو لے کے، مظلوم امام کی تحریری وصیت ہے، تحریری وصیت ہے، ریٹن وصیت ہے حسین کی، اور تاریخی جملہ ہے کہ اے ابن عباس، میں اصلاح جد امت جدی کے لیے جا رہا ہوں،